السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حدیث کے تعلق سے انشاءاللہ آج کا کلاس ہم پڑھیں گے سوال اور جواب کے روشنی میں۔ کچھ حدیث کے بارے میں انشاءاللہ 5-6 سوال ہوں گے، اس کے بعد میں کچھ 2-3 اور سوال ہوں گے۔ نمبر 1، پہلا تو سوال نمبر 1 یہی ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ جاننا ضروری ہے نا۔ ہم بہت بار پڑھتے ہیں قرآن حدیث، قرآن حدیث۔ کوئی پوچھ لے حدیث کہتے کسے ہیں، حدیث کی تعریف کیا ہے، تو اگر جواب نہ دے پائیں تو مطلب ایک ہوگا کہ حدیث بہت پڑھتے ہو، ہر بات میں دلیل دیتے ہو، حدیث کہتے کسے ہیں معلوم ہی نہیں ہے، تو صحیح نہیں ہے نا۔ اس کا جواب کیا ہے وہ سنیے۔ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، عمل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ بات، عمل، تقریر کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ عمل، وہ قول، وہ فعل جو آپ نے زبان سے بولا ہو، یا پھر آپ نے کسی چیز کے بارے میں یہ کہا ہو، یا آپ نے کوئی چیز عمل کیا ہو، انہی تمام چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ آپ کے قول، عمل، فعل، تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ جواب میں ہم اور آپ کو یہی بولنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، عمل، تقریر، فعل، ان تمام چیزوں کو حدیث کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے سب جانتے ہیں، حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جواب، حدیث کا مقام و مرتبہ جو ہے قرآن مجید کی طرح حدیث رسول پر بھی ایمان رکھنا واجب ہے۔ اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جیسے قرآن پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا، اس کے بتائے ہوئے تمام باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، ویسے ہی حدیث پر بھی ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ اگر حدیث پر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ کتنے ایسے سارے مسئلے اور مسائل ہیں جو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جیسے یہ کہا کہ نماز پڑھو، جسے اللہ نے کہا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، وضو بنانے کا صحیح طریقہ قرآن میں نہیں ملے گا۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھل لو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھل لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھل لو۔ کتنی چیزوں کا ذکر آیا ہے؟ صرف 4۔ چہرہ دھلنے کا، ہاتھ کو کوہنیوں تک مسح کرنے کا، پیر دھلنے کا۔ تو یہی صرف 4 چیز وضو بنانے کا طریقہ ہے۔ ایسے ہی صرف سب سے پہلے چہرہ دھل لو، پھر ہاتھ دھل لو، پھر پیر دھل لو، مسح کر لو، ہو جائے گا وضو۔ تو یہ قرآن میں نہیں ملے گا، آپ کو حدیث میں ملے گا۔ میرے نبی نے کیسے حدیث میں بتایا وضو کیسے کرنا۔ سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ آپ کو ہتھیلی دھلنا ہے، اور ہتھیلی میں بھی کھلال کرنا ہے، کیونکہ اگر بیچ میں کوئی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا ہے صحیح سے۔ تو کیسے کرنا ہے؟ پھر 3 مرتبہ آپ پانی ڈال کے کلی کرنا ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کے چھڑکنا ہے ناک کو، پھر اس کے بعد چہرے کو دھلنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث میں ملے گا، قرآن میں نہیں ملے گا۔ قرآن میں ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ کو قرآن میں ملے گا، لیکن کتنی وقت میں، ظہر میں کتنا رکعت فرض ہے، کتنا سنت ہے، کتنا فرض ہے، یہ ساری چیزیں کہاں ملیں گی؟ حدیث میں ملیں گی۔ تو اسی لیے کوئی آدمی صرف قرآن کو مانے، حدیث کو نہ مانے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حدیث کا مقام و مرتبہ قرآن کی طرح ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے،
وہ حدیث ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا ہر وہ عمل قول و فعل تقریر ہے. تو لہٰذا کوئی بھی آدمی اگر حدیث کو نہیں مانتا ہے، اگر حدیث کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، تو اس کے بغیر وہ مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا. یہ مقام ہے حدیث کا. کوئی پوچھ سکتا ہے حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جواب کیا دینا ہے؟ قرآن مجید کی طرح حدیث رسول پر بھی ایمان لانا واجب ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. سوال نمبر 3، حدیث کی مشہور کتابیں کون کون سے ہیں؟ حدیث کی کتابیں تو بہت ہیں، لیکن مشہور کتابیں کون کون سی ہیں؟ کم سے کم مشہور کتابوں کا نام ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ حدیث کی مشہور کتابیں جو ہیں وہ چند ہیں. کم سے کم جو چند ہیں ان میں سے 6 جو اہم کتابیں ہیں وہ ہر آدمی کو یاد کر لینا چاہیے. ان کا نام یاد کرنا ہے. وہ میں نام میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ اس کو سن کر کے سب لوگ حدیث کی کتابوں کا نام یاد کریں گے. تو حدیث کی چند مشہور کتابیں یہ ہیں. نمبر 1 صحیح بخاری، قرآن کے بعد سب سے اونچا درجہ ابھی سوال میں آئے گا. نمبر 1 صحیح بخاری، نمبر 2 صحیح مسلم، نمبر 3 سنن ابو داؤد، نمبر 4 سنن ترمذی، نمبر 5 سنن نسائی، نمبر 6 سنن ابن ماجہ. کتنی کتابیں ہوئی؟ ہاں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سیاہ ستہ. عربی میں کیا بولتے ہیں؟ سیاہ ستہ، یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابیں. مشہور کتابیں جو ہیں سیاہ ستہ ان کو بولا جاتا ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. تو یہ 6 مشہور کتابیں جو ہیں حدیث کی ہیں. ہر مسلمان کو کم سے کم یہ 6 مشہور جو کتابیں ہیں ان کا نام یاد کر لینا چاہیے. سوال نمبر 4، قرآن مجید کے بعد کس کتاب کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ؟ صحیح بات ہے. جواب میں کیا ہے؟ قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تقریباً جو 7000 سے کچھ ہے حدیثیں ہیں، ساری حدیثیں بالکل صحیح ہیں. اس میں کوئی ضعیف اور موضوع یا اس طرح کی کمزور روایت نہیں ہے، ساری حدیثیں صحیح ہیں. تو صحیح بخاری کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی پوچھے کہ کس کتاب کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے، تو جواب میں ہم یہی دیں گے قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ. سوال نمبر 5، سب سے زیادہ حدیثیں کس صحابی سے مروی ہیں؟ ہاں، جواب سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی. تقریباً کتنی حدیثیں؟ 5000. کتنی؟ 5000. کسی صحابی سے ایک حدیث مروی ہے، کسی سے 2، 5، 10، کسی سے 20، کسی سے 100، کسی سے 50، 500، 1000. لیکن صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی، یعنی 5000 حدیثیں آپ نے اللہ کے رسول سے سن کر کے لوگوں تک پہنچایا ہے، روایت کیا ہے. اسی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، بخاری کی حدیث 99 نمبر کی حدیث، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مستحق آپ کی شفاعت کا کون آدمی حقدار ہوگا، جس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے وہ کون آدمی ہوگا؟ تو میرے نبی نے یہی کہا تھا، ذرا اس حدیث کے الفاظ، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اولا منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث. اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ اس کے بارے میں تم ہی سب سے پہلے سوال کرو گے، اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ حدیث کے سننے کا تمہیں بہت زیادہ شوق ہے، یعنی حدیث کو سننے کا، اس کا علم حاصل کرنے کا تمہیں بہت زیادہ شوق ہے، اور مجھے یقین تھا کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے گا ابو ہریرہ وہ تم ہو، اور تم ہی نے سوال کیا. تو میرے نبی نے کہا سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کو دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہوگا، میں اس کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا. تو میرے بھائیوں،
ہم اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ سب سے زیادہ حدیثیں جس صحابی سے مروی ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 6، 4 مشہور آسمانی کتاب کے نام بتاؤ۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے اوپر 4 مشہور آسمانی کتابیں دنیا میں نازل ہوئی ہیں، ان کے نام بتاؤ۔ جواب نمبر 1، تورات کس کے اوپر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود جو تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے جس کتاب کو نازل کیا، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تورات۔ یہ ساری چیزیں اسلامیات کے تعلق سے ہیں، ہر آدمی کو یہ سب علم رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ قرآن میں ہم روزانہ صبح کی تفسیر میں پڑھتے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں یہ چیزیں نازل ہوئی، یہودوں نے اس کو بدل دیا، یہ کیا، یہود تورات پر، عیسائیوں پر انجیل نازل ہوا، یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ یہاں پر ہے نمبر 1 تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، نمبر 2 زبور، یہ کس کے اوپر نازل ہوئی؟ ہاں، داؤد علیہ السلام، ایک نبی ہیں جن کا نام کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام، ان کے اوپر زبور نازل ہوئی۔ نمبر 3 انجیل، یہ کس کے اوپر نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو آسمانی کتاب مشہور جو ہے، تیسرا ہے انجیل، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ اور سب سے مشہور کتاب، سب سے افضل کتاب نمبر 4 جو ہے وہ قرآن مجید، وہ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ چھٹا سوال، سوال نمبر 7، چند مشہور فرشتوں کے نام بتاؤ اور ان کے کام بھی بتاؤ۔ یعنی چند کچھ مشہور ایسے فرشتوں کے نام بتاؤ اور ان کے کام بھی بتاؤ کہ ان فرشتوں کا نام کیا ہے اور کام کیا ہے۔ کچھ مشہور فرشتوں کے نام جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ پڑھتے رہتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ کام ان کا کیا ہے وہ بھی جاننا چاہیے۔ تو جواب، جبریل علیہ السلام مشہور فرشتوں میں سے سب سے مشہور فرشتے، اور مشہور فرشتے نہیں بلکہ تمام فرشتوں میں بہت ہی اعلیٰ مقام اور مرتبہ جو تھا حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو پہلے نمبر پر حضرت جبریل علیہ السلام، ان کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام نبیوں تک پہنچاتے تھے، یعنی وحی کو لے کر کے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو میسج، جو پیغام، جو حکم دیتا تھا، اللہ کے حکم سے وہی میسج، وہ پیغام لے کر کے آتے تھے اور اللہ کے نبیوں تک پہنچاتے تھے۔ تو وہی لے کر کے آنا، نبیوں کو پہنچانا ان کا کام تھا۔ کوئی پوچھے کہ جبریل علیہ السلام کا کام کیا تھا، تو جواب میں یہی دینا ہے، اللہ کا پیغام ان کے نبیوں تک، یعنی اللہ کا احکام ہے وہی لے کر کے آنا اور نبیوں کو بتانا ان کا کام تھا۔ نمبر 2 میکائیل علیہ السلام، مشہور 4 مشہور فرشتوں میں سے دوسرے فرشتے کا نام کیا ہے؟ میکائیل علیہ السلام۔ میکائیل علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ میکائیل علیہ السلام، جی صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو الگ الگ کام دے رکھا ہے، ڈیوٹی دے رکھا ہے۔ ملک الجبال کچھ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، کچھ بارش برسانے کے فرشتے ہیں، کوئی سوال جواب کرنے کے لیے، کچھ لکھنے پڑھنے والے، کوئی جان نکالنے والے، کوئی وحی لانے والے۔ اللہ نے ان کا الگ الگ کام دیا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کا کام ہے وحی لانا، میکائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بارش برساتے تھے۔ تیسرا فرشتے کے جو نام ہے وہ ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ اس کو اردو میں بعض علماء نے اس کا نام کیا دیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ اسرائیل علیہ السلام۔ تو ان کا نام ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ ان کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی روح قبض کرتے تھے، جان نکالنا۔ تو جان نکالنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ ہاں، ملک الموت یا اسرائیل علیہ السلام۔ یہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، جان نکالتے ہیں۔ نمبر 4 اسرافیل علیہ السلام۔ ان کا کام کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن یہ سور میں پھونک ماریں گے، سور پھونکیں گے،
اور ان کے سور میں پھونک مارنے سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ ان کا کام جو اللہ نے دے رکھا ہے، اپنے کام کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب مجھے اس بات کا حکم دے کہ اسرافیل تم سور میں پھونک مارو، ان کے سور میں پھونک مارنے سے ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو چوتھے فرشتے کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ ایک آخری سوال آج کا ہم سب کو یاد ہونا چاہیے، عربی مہینوں کے نام بتاؤ۔ کس کو یاد ہے عربی مہینوں کے نام؟ میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ڈے سبق میں پوچھیں گے، عربی مہینوں کا نام یاد ہونا چاہیے۔ عربی مہینے کے نام محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے ہوئے۔ یہ 12 مہینے عربی میں ان کا نام ہے۔ انگلش میں سب کو یاد ہوگا، لیکن عربی میں کچھ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، لہٰذا عربی، یہ مسلمانوں کا قرآن عربی میں ہی نازل ہوا ہے، تو کم سے کم عربی میں یہ سوال جو جواب ہے، انشاءاللہ آپ سب لوگ اسلامی مہینوں کے جو نام ہیں وہ یاد کر لیجئے گا۔ محرم الحرام بھی اس کو بولتے ہیں، میں نے صرف پورا یہ بولا ہے محرم صفر، لیکن محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اس طریقے سے بھی نام آتا ہے۔ تو آپ صرف اتنا ہی یاد کر لیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ یہ 8 سوال آج کے درس میں ہم اور آپ پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو یاد کر کے پھر اگلے سبق میں اس میں سے کچھ سوال انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو آج کے لیسن میں جو ساری باتیں پڑھے ہیں سوال و جواب کے روشنی میں، اللہ ہم سب کو اس کو یاد کر کے اپنی زندگی میں اگر کچھ اچھی باتیں ہیں تو اس کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔